نے سوچا کہ اللہ عز و جل نے نماز کیوں فرض فرمائی؟ کیا مقصد ہے نماز پڑھانے کا؟ کیا اس کے پاس فرشتوں کی تعداد کم ہے جو اس کی اطاعت نہ کرتے ہوں؟ اتنی فرشتوں کی تعداد ہے کہ قرآن مقدس میں یہ جو فرمایا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، آپ جانتے قدر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قدر کے معنی ہوتا ہے تنگ کے، جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے اللہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ قدر کے معنی تنگ۔ آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کے معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ قدر والی رات سے مراد کیا ہے؟ آسمان سے فرشتے زمین پر اتنے اترتے ہیں کہ زمین ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اسی لیے اس کو قدر والی رات کہتے ہیں۔ تو میں فرشتوں کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کی بندگی کے لیے فرشتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور فرشتوں کا عالم یہ ہے کہ خود فرشتے کہتے نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ تو فرشتے تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندوں کو عبادت کا حکم دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب چاہتا ہے کہ میرے بندے زمین کے اوپر جن کو میں نے پیدا کیا ہے اور جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ان کی عادتیں کچھ ایسی ہوں جن عادتوں کو دیکھنے کے بعد دنیا کے لوگ یہ کہہ اٹھیں کہ دیکھو یہ تو فرشتہ صفت انسان نظر آ رہا ہے، اس کی عادتیں کتنی اچھی ہیں۔ چونکہ یہ دنیا ہے اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو گناہ کی طرف آواز دیتی نظر آتی ہیں، برائیوں کی طرف آواز دیتی نظر آتی ہیں، بد کرداری کی طرف آواز دیتی نظر آتی ہیں، ہماری آخرت کو برباد کرنے والے ایسے کام ہیں جن کاموں کی طرف وہ آواز دیتی نظر آتی ہیں۔ تو ہم کیسے بچ سکیں گے اس دنیا کے اندر ان ساری برائیوں سے؟ تو اللہ نے عبادتوں کا حکم دیا تاکہ ان عبادات کے ذریعے ہم اپنی عادتوں کو تبدیل کر سکیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نماز کا مقصد بھی رب نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے روکنے کے لیے اللہ عز و جل نے نماز فرض فرمائی تاکہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندہ 5 وقت کی نماز کا جب پابند ہوگا تو بے حیائی کی وجہ سے اس کا دامن گناہ آلود بھی ہوگا، وہ ناپاک بھی ہوگا، لیکن جب وہ نماز کا عادی بن جائے گا تو دن میں 5 مرتبہ نماز کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بے حیائی سے روک سکے گا۔ اسی طریقے سے روزے کا مقصد، جس آیت کی میں نے تلاوت کی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں رب نے بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ اکبر، انداز خطاب دیکھیں آپ، پیار سے میرا رب فرما رہا ہے اے ایمان والو، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب یہ روزے فرض اللہ عز و جل نے کیا صرف ہم پر فرمائے؟ تو تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے۔ اب ہم اپنے رب سے پوچھتے ہیں کہ مولا تیرے خزانے میں تو کوئی کمی تو ہے نہیں، ایسا تو ہے نہیں کہ تو نے روزے فرض کیے بندے کچھ دن تک نہیں کھائیں گے تو ان کا اناج بچے گا، ان کو پانی نہیں دینا پڑے گا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ دنوں تک اور وہ اسٹاک جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ معاذ اللہ، ایسی بات تو ہے نہیں۔ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا خزانہ میرے پاس ہے۔ تو پھر روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ تو اب مقصد قرآن اجاگر کرتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پرہیزگاری، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ اتنا بڑا وصف ہے
کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس ایمان والے کے پاس اللہ کا تقوی موجود ہے، اللہ کا ڈر موجود ہے، پرہیزگاری کی دولت موجود ہے، تو آپ جانتے ہیں اس کو اللہ کیا بنا لیتا ہے؟ اللہ عز و جل اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ ولی کی تعریف قرآن نے کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ روزے کے ذریعے بندے کے اندر پرہیزگاری پیدا ہو، اور جب بندہ پرہیزگار بن جائے گا تو یہ جو شکوہ کرتا ہے میرے کوئی کام نہیں بنتے، یہ جو شکوہ کرتا ہے میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام خراب ہو جاتا ہے، یہ جو شکوہ کرتا ہے کہ مجھے روزی نصیب نہیں ہو رہی، رزق میں تنگی ہے، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک تقوی کے ذریعے اللہ عز و جل ساری مصیبتوں کو، اور صرف یہ نہیں کہ دنیا کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے، بلکہ قبر کی مصیبت بھی اور آخرت کی مصیبت کو بھی اللہ عز و جل تقوی کی بنیاد پر دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ تقوی ہمیں حاصل ہو، یہ پرہیزگاری حاصل ہو، اس کے لیے اللہ عز و جل نے ہم پر روزے فرض فرمائے۔ اور یہ تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے؟ تو آپ محسوس کر سکیں گے، حلال چیزوں سے جو روزے کے علاوہ کے اوقات میں، یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا وہ حرام چیز نہیں ہے، وہ حلال چیزیں ہیں۔ حرام چیزوں سے تو ہمیشہ بچنا چاہیے، روزے ہی میں نہیں۔ جیسے حرام کے کھانے سے بچنا چاہیے، حرام پینے سے بچنا چاہیے، حرام کاری سے بچنا چاہیے، یہ تو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ لیکن قربان جائیے اس رب قدیر جل جلالہ کی عظمت پر کہ ہمیں پریکٹس کروا رہا ہے ان چیزوں سے رکنے کے ذریعے جو چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں۔ ہمارے گھر میں کھانا حلال کا موجود ہے، ہمارے گھر میں پانی حلال موجود ہے، شربت حلال موجود ہے، ہمارے گھر میں ہماری بیوی موجود ہے، لیکن رب ہمارے اندر اس کا ڈر پیدا ہو، اس ڈر کو پیدا کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان تین چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ اور یہ تین چیزیں آدمی تنہائی میں بھی نہیں کرتا، اور اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا خالق مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ڈر، اس ڈر کی بنیاد پر وہ بندہ جس طریقے سے حلال چیزوں سے اپنے رب کی رضا کے لیے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بچنے کے عوض کے اندر اس کے رزق میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر سرور عطا فرما دیتا ہے، اسے اپنے قرب کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور اسے پروردگار جل جلالہ عزت و سربلندی عطا کر دیتا ہے۔ تو رب چاہتا ہے کہ جس طرح سے ماہ رمضان میں میری خوشی کی خاطر تم مجھ سے ڈر کر بغرض عبادت حلال چیزوں سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچے، اور تم میں یہ تقوی جو حاصل ہو گیا، اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ زندگی تمہاری سرور کے ساتھ گزرے، تمہارے رزق میں کبھی تنگی نہ ہو، تمہارے سارے کام آسان ہو جائیں، تو اس تقوی کی دولت کو زندگی بھر کے لیے اپنے لیے ضروری قرار دو، اور اس اللہ کے ڈر کو اپنا لباس بنا لو۔ لباس بھی تقوی کا بتایا گیا، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تقوی کا لباس کیا ہی بہتر لباس ہے۔ زاد سفر کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ زاد سفر تقوی کو لے کر جاؤ، تقوی بہترین زاد سفر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ماہ رمضان المبارک کے روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ پرہیزگاری حاصل ہو، اللہ کا ڈر حاصل ہو۔ ہم اس مقصد کو بھول گئے، اس مقصد کو فراموش کر گئے ہم، اور جب اس مقصد کو فراموش کر گئے تو روزہ رکھتے وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ خیال تو رہتا ہے کہ کوئی نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، بھلے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اس کے بعد ہمارے ذہن سے یہ چیز اوجھل ہو جاتی ہے۔ تو اب میں آپ کو وہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ روزے کے بعد تقوی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے اور مقصد روزے کو اگر پالے، یعنی متقی اور پرہیزگار بن جائے،
تو اس کا انعام کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں 2 آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں جس سے انشاءاللہ العظیم آپ اچھی طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ دنیا کے ہر انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ ناکام ہونا پسند نہیں کرتا، وہ کامیابی کو پسند کرتا ہے، اور اسی کامیابی کے لیے وہ نہ جانے کتنے جتن کرتا ہے، کبھی حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتا۔ اور کامیاب ہونے کے لیے میں آپ کو بتاؤں، یہ یوٹیوب کا دور چل رہا ہے اور آپ یوٹیوب پر مجھے سن رہے ہیں، کچھ لوگ ڈپلیکیٹ طریقے سے ایسے آدمیوں کو ہائر کرتے ہیں جس سے ان کے ویوز بڑھیں، اور اس ٹیکنیک کے ذریعے اپنے ویوز بڑھاتے ہیں کہ تاکہ دنیا ہمیں بہت بڑا اسپیکر تصور کرے۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات عرض نہیں کرتا ہوں، کچھ ایسے بھی ہیں جن کو واقعی لوگ سنتے ہیں، لیکن اس طریقے کی چیزیں بھی اختیار کی جاتی ہیں جس سے ویوز بڑھیں، اور وہ لوگ جانتے ہیں جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، جیسا کہ لوگ آ کر ہم کو بتاتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ کہ آدمی دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے سہارے لیتا ہے اور کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ کسی ہتھ کنڈے کی ضرورت نہیں، کسی سہارے کی ضرورت نہیں، کسی آرٹیفیشل چیز کے اختیار کرنے کی ضرورت نہیں۔ رب نے جو طریقہ عطا فرمایا اس طریقے کو اپناؤ، پھر آپ دیکھو اللہ کس طرح سے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اور وہ جو فرماتا ہے وہ سچ فرماتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اس سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو آپ دیکھیں، کامیابی ہر انسان چاہتا ہے، لیکن رب قدیر جل جلالہ کی عظمت پر قربان جائیے کہ اس نے جس آیت کی میں بھی تلاوت کروں گا اس میں آپ محسوس کریں گے کامیابی کا ذکر ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ دنیا میں کامیابی ملے گی، نہیں، مطلق کامیابی، جس سے مراد یہ ہے کہ جہاں جہاں تم جاؤ گے اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ زمین کے اوپر رہو گے تو کامیاب، زمین کے اندر گئے تو کامیاب، وطن سے باہر گئے تو کامیاب، قیامت کے دن کامیاب، کامیاب ہی کامیاب رہو گے۔ اور اسی کامیابی کے حصول کے لیے جس وصف کی انسان کو ضرورت ہے اسی وصف کو پیدا کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا۔ اب آئیے کامیابی کا نسخہ کیا ہے؟ تو قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ رب قدیر جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اپنے بچے سے کچھ کہتے ہیں تو بچہ بات نہیں مانتا، اللہ والے زمین کی مٹی یا پتھر کو حکم دے دیتے تو وہ سونا بن جاتی تھی، وہ کامیاب ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ یہی تقوی، ایمان کے ساتھ تقوی۔ ہماری زندگی میں تقوی کہیں نظر نہیں آتا، کہاں ڈرتے ہم اللہ سے؟ انسانوں کے سامنے اللہ سے ڈرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا، اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرماتے ہیں اللہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے کوئی عورت اگر ان کے سامنے سے گزرتی ہے تو لوگوں کی مروت میں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں اس غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھاتے، لیکن جیسے ہی ان لوگوں کی توجہ ہٹتی ہے تو لوگوں کی توجہ ہٹنے کے بعد وہ شخص چپکے سے لوگوں سے نظر بچائے ہوئے غیر محرم کو دیکھ کر آنکھوں کا زنا کر لیتا ہے۔ جانتے اس کے لیے کتنا سخت ترین عذاب ہے ایسے شخص کے لیے؟ اللہ اکبر۔ جہنم کی آگ کی سلاخیں ایسے شخص کی آنکھوں میں ڈالی جائیں گی۔ آپ مجھے بتائیے، کیا یہ سچ نہیں کہ آج کا انسان انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اپنے وجود کو گناہوں سے بچاتا ہے،
لیکن ہر کوئی اپنی تنہائی کے اعمال سے، حرکات سے، سکنات سے اچھی طریقے سے واقف ہے۔ خدا کے لیے ڈرو، خدا کے لیے اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرو۔ اللہ والوں کا حال کیا تھا؟ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کو عرض کروں گا تو حیرت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور پاک کے اندر قحط پڑا، سب لوگوں کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دعا کے لیے نکلے۔ ندا آتی ہے، عیسیٰ تمہارے ساتھ آنے والے گنہگار ہیں، سب سے پہلے ان گنہگاروں کو وہاں سے نکالو تاکہ میں باران رحمت نازل کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، دامن آلودہ لوگ، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگ اس میدان سے چلے جائیں۔ سب چلے گئے، صرف ایک بندہ جس کی ایک آنکھ نہیں تھی، وہ بندہ وہاں پر کھڑا رہا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، کیا تیری زندگی میں تجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوا؟ اب جواب سنیے۔ وہ عرض کرتا ہے، یا عیسیٰ روح اللہ، ایک بار ایسا ہوا تھا، ایک عورت سامنے سے گزری، میری یہ آنکھ جو نکلی ہوئی ہے نا، اس آنکھ نے اس عورت کے پیر کو صرف دیکھ لیا، تو میں نے سوچا اب یہ آنکھ کسی کام کی نہیں رہ گئی، میں نے یہ آنکھ نکال کر کے پھینک دی۔ اگر دوسری آنکھ سے بھی یہ غلطی ہوتی میں اسے بھی نکال دیتا، بس یہی مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا، تو جس سے گناہ ہوا تھا وہ آنکھ میں نے نکال دی، اور اللہ نے اپنے فضل سے مجھے گناہوں سے بچائے رکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رو پڑے اور اس بندے سے کہتے، تو ہی حقدار ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر اور تیری دعا پر باران رحمت نازل ہوگا۔ یقیناً میں نبی ضرور ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے میں نبی ضرور ہوں، لیکن اللہ عز و جل نے مجھے معصوم پیدا فرمایا، مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، لیکن تجھے معصوم نہیں پیدا فرمایا، پھر بھی تو گناہ سے بچا ہوا ہے، اس لیے تیری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوں گی۔ اس نے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے، لب ہلائے، باران رحمت کا نزول ہوا۔ پتہ چلا روزہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرنا چاہتا ہے تاکہ ہم روزے کے ذریعے اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی جو میں نے بیان کی، یہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، غالباً اسی آیت کی تفسیر کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ آپ ذرا سوچو، جب آپ گھر کی چار دیواری میں چھپ کر اپنا روزہ نہیں توڑتے اور کھانا نہیں کھاتے اس تصور کے ساتھ کہ رب دیکھ رہا ہے، تو کیا ماہ رمضان کے اس وقت میں ہی رب دیکھتا ہے، باقی دنوں میں نہیں دیکھتا؟ اگر بندہ اپنے دل میں یہ جذبہ پیدا کر لے، ہمیشہ میرا مولا دیکھتا ہے، کہیں بھی رہوں مولا دیکھتا ہے، کدھر بھی رہوں مولا دیکھتا ہے، تو انشاءاللہ العظیم دامن گناہوں سے بچے گا، تقوی کی دولت نصیب ہوگی۔ اور میرا اپنا یہ جملہ ہے، ذہن میں محفوظ کر لو، گناہ کرنے والا جب گناہ کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے خود کی نظر سے گرتا ہے اور پھر خدا کی نظر سے گر جاتا ہے۔ ہزار ہم انسانوں کے سامنے پارسا بن کر کے گھومتے ہوں، تنہائی کے ہمارے اعمال اگر اچھے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس پر گھمنڈ نہیں، اور اگر اچھے اعمال نہیں ہیں تو یاد رکھیں تنہائی میں کیے ہوئے برے اعمال ہمارے ظاہری تقدس کے باوجود قلبی تسکین کی دولت سے ہمیں مالا مال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ روزے کے ذریعے ہمیں تقوی عطا کرنا چاہتا ہے، ہمیں متقی بنانا چاہتا ہے، پرہیزگار بنانا چاہتا ہے، تاکہ جب ہم پرہیزگار بن جائیں گے تو اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا، ہمیں کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ ہمیں کامیابی زمین کے اوپر عطا فرمائے گا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زمین کے اندر بھی اور میدان محشر میں بھی وہ کامیابی کی دولت سے سرفراز فرمائے گا۔ ایک اور آیت آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں تاکہ آپ محسوس کر سکیں تقوی کے انعام کو، چونکہ آپ سب ہم سب حریص ہیں نا، فائدہ جب تک سمجھ میں نہ آئے تب تک عمل نہیں کرتے، اس لیے میں آپ کو فائدہ بتا دیتا ہوں تاکہ عمل کا جذبہ بھی پیدا ہو۔ اللہ مجھے سب سے پہلے تقوی کی دولت عطا فرمائے اور ساتھ میں آپ سب کو بھی تقوی کی دولت عطا فرمائے۔ آئیے
एक दूसरी आयत करीमा, वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना तक़ौ बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, और अल्लाह बचाएगा परहेजगारों को उनकी नजात की जगह। अल्लाह अकबर। जिस जगह पर परवरदिगार का बंदा नजात चाहता होगा, चाहे वो दुनिया की मुसीबत हो या आखिरत की मुसीबत हो, कहीं से भी वो नजात चाहता होगा तो परवरदिगार इरशाद फरमाते अल्लाह बचाएगा। अल्लाह अकबर। और वो जिसे बचा ले उसे कोई हलाक नहीं कर सकता। किसे बचाएगा? अल्लाह अज़्ज़ व जल, उस बंदे को जिसके अंदर तकवा है, जिसके दिल में अल्लाह का डर मौजूद है, जो मुत्तकी और परहेजगार है। रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया आखिरत के हवाले से, इसको जहन में रखें, ला यमस्सुहुमुस्सू, न उन्हें अजाब छुए। मस के माने होता है छूना, गिरफ्तार होना तो बहुत दूर की बात रही, अजाब टच भी नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। जो अल्लाह से डरता है उसको अजाब टच भी नहीं करेगा। आयत की गहराई पर तवज्जो फरमाएं, ला यमस्सुहुमुस्सू फरमाया गया, टच भी नहीं करेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तकवा कितनी बड़ी दौलत है, तकवा कितना अजीम वस्फ है। और इसी के साथ मेरे रब जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया वला हुम यहज़नून, और न उन्हें गम हो, कोई गम नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। कल बरोज़े क़यामत मुत्तकी बंदों को कोई टेंशन नहीं होगा, बल्कि उनकी पोजीशन क्या होगी जानते हैं आप? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बनाइए दोस्त जितनों को बनाना है, कोई पिक्चर दिखाने वाला दोस्त, कोई शराब के लिए ले जाने वाला दोस्त, कोई अय्याशी के अड्डे पे ले जाने वाला दोस्त, लोग उनको दोस्त बनाते हैं। ये दोस्त कयामत में दुश्मन बन जाएंगे। लेकिन वो लोग जो मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, जिनके दिल में अल्लाह का खौफ है, अगर उनसे किसी ने दोस्ती कर ली, उन डरने वाले बंदों से, उन खौफ में रहने वाले बंदों से, वो मुत्तकी बंदों से, तो फायदा क्या जानते हैं? कुरान कहता है अल अखिल्ला यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तकीन। क़यामत के दिन जिगरी दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे मगर मुत्तकीन, यानी जो अल्लाह से डरने वाले बंदे होंगे, वो अल्लाह से डरने वाले बंदे, उनसे अगर दुनिया में किसी ने दोस्ती की है तो वो अपनी दोस्ती का हक दुनिया में भी अदा करते हैं और आखिरत में भी अदा करेंगे, इसलिए कि वो मुत्तकी हैं, अल्लाह से डरने वाले बंदे हैं। और जो अल्लाह से डरने वाला बंदा होता है, अल्लाह ताला उसके काम को आसान कर देता है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके काम को आसान फरमा देता है। यहां से ये बात समझ में आई, अल्लाह हमें मुत्तकी बनाना चाहता है, इसलिए रोजे उसने फर्ज किए। अल्लाह हमें तकवा शिआर बनाना चाहता है, इसलिए उसने रोजे फर्ज किए। क्या हम इस नीयत से रोजे रखते हैं कि जिस तरह दिन के उजाले में अल्लाह ने जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया उन चीजों से बच रहे हैं, ऐसे अब इंशाअल्लाहुल अज़ीम माह रमजान शरीफ के गुजरने के बाद हराम चीजों से भी ऐसे ही बचेंगे। ये नीयत कीजिए, ये प्रैक्टिस कीजिए, रोजे की फर्जियत के मकसद को पेश नजर रखिए, और फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो निगाहें भी महफूज रहेंगी, दिल भी महफूज रहेगा, और फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू दोनों जहां की कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रोजे का मकसद पेश नजर रखें, और वो मकसद है मुत्तकी अल्लाह बनाना चाहता है, परहेजगार बनाना चाहता है, हमारे दिल में उसका डर पैदा करना चाहता है। और फिर जब ये डर हद दर्जा पैदा हो जाए और फिर इंसान जाहिर और बातिन में अल्लाह से डरने लग जाए, तो फिर सबसे बड़ा है रब। अल्लाह फरमाता है तू इंसान की बात छोड़, ये मफहूम अर्ज कर रहा हूं,
इंसान की बात छोड़, इंसानों में जो बड़े हैं उनकी बात छोड़, अगर तू मुत्तकी बन गया ना, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे नजदीक इज्जत वाला सबसे ज्यादा वो है जो सबसे ज्यादा तुम में मुझसे डरने वाला है। अगर बंदा तू मुझसे सबसे ज्यादा डरेगा, दुनिया तुझे जलील करना चाहेगी, मैं तुझे इज्जत अता करूंगा, सरबुलंदी अता करूंगा, और मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज्यादा मुझसे डरने वाला है। आइए हम रोजे के मकसद को पेश नजर रखते हुए प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम कि हम रोजे की हालत में हलाल चीजों से अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू के फरमान के मुताबिक हम अमल करते हुए निगाहों की हिफाजत करते हैं, दिल की हिफाजत, कान की हिफाजत, गानों से बचना, टीवी से बचना, पिक्चर से बचना, बुराइयों से बचना, और इसी के साथ साथ हलाल चीजों से भी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जब बचते हैं तो इंशाअल्लाह इस तकवा की बदौलत हम माह रमज़ान शरीफ के बाद भी अल्लाह की हराम करदा चीज़ों से इंशाअल्लाह बचेंगे। इस नीयत के पेश नज़र जब हम रोज़ा रखेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर ये मकसद हमें हासिल होगा, और फिर रमज़ान के बाद की ज़िंदगी, माह रमज़ान के बाद की ज़िंदगी इतनी हसीन ज़िंदगी होगी, इतनी प्यारी ज़िंदगी होगी, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी होगी कि आज जो लोग गुनाहों की वजह से अपनी ज़िंदगी को अपने ऊपर बोझ समझ रहे हैं ना, अल्लाह से डरने की बुनियाद पर उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, और मैं अगर कहूँ तो गलत ना होगा, पुरमसरत हो जाएगी। और डिप्रेशन का एक इलाज ये भी है, बंदा अल्लाह से डरना शुरू कर दे तो अल्लाह उसके दिल को बाग बाग कर देता है, डिप्रेशन से निकाल देता है, डिप्रेशन से निकालता है। इसलिए कि जब वो अल्लाह से डरेगा और गुनाह नहीं करेगा, और जब गुनाह नहीं करेगा तो गुनाह न करने की बुनियाद पर वो इंशाअल्लाहुल अज़ीम उसकी तबीयत जो है वो बोझ नहीं बन जाएगी, और उसके दिल पर गुनाह के धब्बे नहीं लगेंगे, तो अल्लाह ताला उससे डरने की बुनियाद पर उसके दिल को सुकून की दौलत से माला माल फरमा देगा। जिंदगी रही मजीद गुफ्तगू फिर कभी इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं अर्ज़ करूंगा। आज मुख्तसरन रोज़ा और परहेजगारी, इस पर मैंने कुछ बातें आपकी समाअतों के हवाले की।